اردو ایکسپوز کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں بھارت کے بہت ہی خطرناک گینگسٹر وکاس دوبے کا، جو کہ 60 سے زائد مقدمات میں نامزد تھا۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو وزٹر ہیں تو کائنڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ بھارتی پولیس 60 مقدمات میں نامزد اور 8 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث گینگسٹر وکاس دوبے کو طویل تلاش کے بعد آخر کار گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو تقریباً ایک ہفتے تک 3 ریاستوں میں چھاپے مارنے کے بعد اتر پردیش کے شہر مدھیہ پردیش میں قائم ایک مندر سے گرفتار کر لیا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جب وکاس دوبے کو مدھیہ پردیش کے علاقے اوجین سے گرفتار کیا گیا، اس وقت اتر پردیش میں ان کے 2 ساتھی 2 علیحدہ انکاؤنٹرز میں مارے گئے تھے۔ علاوہ ازیں وکاس دوبے کا قریبی ساتھی امن دوبے گزشتہ روز مارا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق وکاس دوبے کو 9 جولائی صبح 8 بجے مہکا کال مندر میں دیکھا گیا تھا۔ ایک دکاندار نے انہیں پہچان لیا تھا اور سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب وکاس دوبے مندر سے باہر آئے تو سیکیورٹی گارڈز نے ان سے پوچھ گچھ کی، جس پر وکاس دوبے نے پہلے خود سے کافی چھوٹے نوجوان کا جعلی شناختی کارڈ دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مزید تفتیش پر انہوں نے گارڈز کو دھکا دیا جو انہیں گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ وکاس دوبے نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ راجستھان کے کوٹے پر گاڑی میں اپنے 2 ساتھیوں بیتو اور سریش کے ہمراہ مدھیہ پردیش میں داخل ہوئے تھے اور پال کے نام سے جعلی شناختی کارڈ کا استعمال کیا تھا۔ دوسری جانب ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گرفتاری پر انہوں نے ڈرامائی انداز میں کہا کہ میں وکاس دوبے ہوں، کانپور والا، جبکہ اس دوران پولیس اہلکاروں کو گینگسٹر کا گھیراؤ کیے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ علاوہ ازیں مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیو راج سنگھ چوہان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ وہ لوگ جو مہکا کال مندر میں جا کر سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ دھل جائیں گے، وہ مہکا کال کے بارے میں نہیں جانتے۔ ڈیئر ویورز، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کسی مجرم کو نہیں چھوڑے گی۔ دوسری جانب کانگریس جماعت کی رہنما پرینکا گاندھی نے وکاس دوبے کے کیس میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اتر پردیش کے اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے کہا کہ اتر پردیش میں وکاس دوبے کا راہداری ریمانڈ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوبے گینگ کا ایک بھی رکن بچنے تک کانپور کیس کے خلاف ہماری مہم جاری رہے گی۔ پرشانت کمار نے مزید کہا کہ تفتیشی افسر کی قیادت میں پولیس ٹیم کانپور سے اوجین جائے گی تاکہ وکاس دوبے جلد از جلد ریاست میں واپس لایا جائے۔ دوسری جانب وکاس دوبے کی والدہ سرلا دیوی نے دعویٰ کیا کہ ان کا بیٹا سماج وادی پارٹی سے وابستہ ہے، تاہم پارٹی نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ سرلا دیوی نے کہا کہ حکومت جو مناسب سمجھتی ہے وہ کرے۔ اس وقت وکاس دوبے بھارتی جنتا پارٹی سے نہیں بلکہ سماج وادی پارٹی سے وابستہ ہیں۔ خیال رہے کہ 3 جولائی کو کانپور کے علاقے چوبے پور میں واقع گاؤں میں وکاس دوبے کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والی پولیس ٹیم کے 8 اہلکار قتل ہو گئے تھے۔ وکاس دوبے قتل، اغوا، بھتہ خور اور فساد پھیلانے کے 60 مقدمات میں نامزد ہیں۔ گزشتہ ہفتے وکاس دوبے کو مقامی پولیس کے چھاپہ مارنے سے متعلق مبینہ طور پر خبردار کیا گیا تھا۔ جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو وکاس دوبے اور ان کے ساتھیوں چھت سے AK-47 سے فائرنگ کی تھی، جس کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے۔ بڑے پیمانے پر وکاس دوبے کی تلاش کا آغاز کیا گیا تھا اور اس حوالے سے انعام کو 5 لاکھ روپے تک بڑھا دیا گیا تھا۔